دروازے کے باہر سے مجھے بہت ہی مزیدار قسم کی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ کھانا بنانے کی تیاری کے وقت بھی ایک دل نشین سے خوشبو آتی ہے، جس میں تیل کے اندر لہسن فرائی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی، جن کی وجہ سے میں اس دروازے کو کھول کر باہر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا کہ آخر باہر ہو کیا رہا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ کھانا بنانا شروع ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، اس کے بعد میرے دماغ میں بس ایک ہی بات آئی: چاہے کچھ بھی کر جاؤں، لیکن آج مجھے یہاں سے نکلنا ہے، نہیں تو شام تک میرا شبیر پڑھائی کر لے، شبیر کوئی کام کر لے، شبیر دکان پہ بیٹھ جائے۔ یہ وہ جملے تھے جو مجھے ہر دن میں 8-9 دفعہ سننے کو ملتے تھے۔ نہ تو میں نے ٹھیک سے پڑھائی کی، نہ میں نے اپنے گھر کا خاندانی کام کیا، یعنی کہ کرائے کی دکان چلائی، اور نہ ہی کوئی نوکری کر رہا تھا۔ کرتے کراتے میری زندگی گزر رہی تھی، کیونکہ میں انتہائی سست آدمی تھا اور میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں میرا بڑا بھائی کام کرتا تھا، بابا کی کریانے کی دکان تھی۔ جب گھر چل رہا تھا تو مجھے ذلیل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنی زندگی میں اپنی موج مستی میں مصروف تھا۔ سب کہتے تھے شبیر کو مستی چڑھی ہوئی ہے۔ مجھے واقعی مستی چڑھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ میرے جوانی کے دن تھے، جب کسی طور بھی میں ٹھیک نہ ہو سکا تو میری ماں نے وہی کیا جو روایتی پاکستانی مائیں کرتی ہیں، کہ اپنے بیٹے کی شادی کروا دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جب ذمہ داری پڑے گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملہ بول کر میرے لیے ایسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ تلاش کیا کہ جس کے بعد میں اور بھی زیادہ بے فکر ہو گیا۔ میری بیوی نیلم انتہائی خوبصورت، بالکل کسی فلم کی ہیروئن کی طرح نازک اور دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ اب تو میں کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتا تھا تو میں نے کام کیا کرنا تھا؟ لیکن اب نیلم خود بھی پریشان ہونے لگی کہ میرا شوہر تو 1 روپیہ نہیں کماتا، اور اب وہ خود میدان میں آ گئی کہ کسی طرح میری نوکری لگوائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو کام میرے ماں باپ نہیں کر پائے وہ کیسے کرے گی، لیکن اس کے ارادے پکے تھے۔ وہ ہر روز مجھے سمجھاتی تھی، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے۔ وہ کہتی تھی: شبیر، تمہیں اب بدلنا ہوگا، ورنہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنس دیتا تھا اور پھر اپنی دنیا میں چلا جاتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا میری عادت بن چکی تھی۔ میں گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتا تھا اور ہر بار یہی سوچتا تھا کہ ابھی وقت ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نیلم کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی مجھے کبھی کبھی خاموش کر دیتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف بات نہیں کرے گی، بلکہ کچھ کر کے دکھائے گی۔ وہ مجھے صبح سویرے اٹھا کر تیار کرتی اور خود میرے ساتھ شہر کی گلیوں میں نوکری ڈھونڈنے نکل جاتی۔ ہم ایک ایک دکان، ایک ایک دفتر جاتے۔ وہ میرے لیے بات کرتی، میں پیچھے کھڑا خاموش رہتا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی صرف خوبصورت نہیں ہے، بلکہ بہت مضبوط بھی ہے۔ ایک جگہ پر ہمیں سیلز مین کی ضرورت کا بتایا گیا۔ وہاں مالک نے مجھے اندر بلا کر چند سوال کیے۔ میں گھبرا گیا، لیکن نیلم باہر کھڑی تھی۔ وہ دروازے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید تھی، جیسے وہ میرے اندر کچھ ڈھونڈ رہی ہو جو میں خود بھی بھول چکا تھا۔ لیکن میں انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوا۔ مجھے جتنی بھی جگہ لے گئی وہاں پر میری نوکری نہیں لگی۔ میری ماں نے بھی نیلم سے کہا کہ ہم نے تو ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، انسان نہیں بنا، اب پتہ نہیں تم کیا کر پاؤ گی۔ پر نیلم نے بہت کوشش کی تھی کہ میری نوکری پاکستان میں لگ جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس ایک آخری آپشن بھی تھا، اور وہ آپشن تھا مجھے باہر کے ملک بھیجنا، یعنی کہ سعودی عربیہ، کیونکہ اس کے اپنے والد صاحب وہیں پر ہوتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں باہر کے ملک جاؤں، ورنہ اس کو پیچھے سے اکیلے رہنا پڑتا، اور کوئی ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں یہاں کچھ نہیں کر رہا تو یہ قدم اٹھانے پر بھی مجبور ہو گئی۔ اب کوئی مجھے روک ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے کہہ کر میرا ویزا بھی لگوا دیا، تیاری بھی کروا دی۔ جتنے پیسے لگنے تھے اس نے کہا میرا باپ لگائے گا، کیونکہ بیٹی کا شوہر کمائے، ہر باپ یہی چاہتا ہے۔ اس کے لیے تو باپ کچھ بھی کرتا ہے۔ لوگ تو دامادوں کو دکانیں تک ڈال کے دیتے ہیں تاکہ بیٹیاں سکھی رہیں۔ اسی طرح اس کے باپ نے بھی سارا خرچہ اٹھانے کا ذمہ لے لیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہیں پر میں اس کی نوکری بھی لگوا دوں گا، یعنی کہ اب میرے پہ گھیرا تنگ ہو گیا تھا۔ اب مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا، مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بولا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے کہا کہ اب تو جانا پڑے گا۔
میں نے کہا جا کر کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پر پہلے بھی جو لوگ جاتے ہیں ڈگریاں لے کر نہیں جاتے، سب وہاں جا کے محنت مزدوری ہی کرتے ہیں، آپ بھی کر لینا، مرد کا کام ہی یہی ہے، مرد بنا اس چیز کے لیے۔ میری بیوی بالکل بے رحم ہو چکی تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں چلا ہی جاتا ہوں، لیکن اندر ہی اندر میں الجھن میں تھا۔ ایک طرف میری سستی تھی اور دوسری طرف نیلم کی ضد تھی، اور اس کے ساتھ اس کی فکر بھی جو اب میرے لیے سخت ہو چکی تھی۔ اب میں نے واقعی جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ گھر میں خاموشی سی پھیل گئی تھی۔ نیلم نے میرے کپڑے نکال کر رکھ دیے تھے، پاسپورٹ اور کاغذات ایک جگہ جمع کر دیے تھے، اور بار بار مجھے سمجھا رہی تھی کہ وہاں جا کر کوئی شرم نہیں کرنی، وہاں صرف کام کرنا ہوتا ہے۔ میں اس کی باتیں سنتا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھی بیٹھنے لگا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی گھر سے باہر ذمہ داری نہیں لی تھی۔ میری ماں بھی مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ پہلے وہ نیلم کو تانے دیتی تھی، لیکن اب اسے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید یہی آخری راستہ ہے۔ میرا بڑا بھائی بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بس اتنا کہتا تھا کہ شبیر، اب وقت آ گیا ہے، یا تو سنبھل جاؤ یا پھر کھو جاؤ۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچتا رہتا تھا کہ میری زندگی اب کس طرف جا رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ ایک دن میں اپنے ملک سے باہر کام کرنے جاؤں گا، لیکن اب حالات مجھے دھکیل رہے تھے۔ نیلم کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اس لیے تمہیں بھیج رہی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پہلی بار اندر سے ہل گیا تھا۔ جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا، خوشی بھی نہیں تھی اور مکمل اداسی بھی نہیں تھی۔ سب کو لگ رہا تھا شاید یہ فیصلہ میری زندگی بدل دے گا، اور میں خود بھی پہلی بار سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی دوری اختیار کر لی تھی اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب مجھے ایئرپورٹ جانا تھا۔ نیلم صبح سے چپ تھی، لیکن اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ مجھے تیار کر رہی تھی اور ہر چیز ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ میں پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے لیے کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، اور میں نے آج تک اس کی قدر نہیں کی تھی۔ ایسی بے رحم عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن مجھے بھیج کر ہی مانی، اور میں سعودی عربیہ پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر میرا سسر مجھے ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے راستے میں ہی کام سنبھالنا شروع کر دیا۔ کام تو بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں بھی جب آیا تھا تو مزدور بن کر ہی آیا تھا، آج میں سپروائزر ہوں، تمہارے ساتھ بھی بھلا ہی ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، اور مرد ہی ان کاموں کے لیے بنا ہے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی زبان بول رہا تھا۔ خیر میں ایک ہفتہ کام پہ گیا تو میرے جسم میں دردیں شروع ہو گئی۔ یہ واقعی بہت مشکل کام تھا۔ بلڈنگوں کے شیشے صاف کرنے والا کام تھا۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی عمارتوں پر کام کرنا آسان نہیں تھا، لیکن تنخواہ اتنی تھی کہ جیسے پاکستان میں 2.5 لاکھ مہینہ کمانا، اور یہ کوئی کم تنخواہ نہیں تھی۔ پاکستان میں 2.5 لاکھ روپے مہینہ کون دیتا ہے، وہ بھی میرے جیسے بندے کو جس نے میٹرک بھی نہ کیا ہو۔ ایک مہینہ میں نے کام کیا، میری تنخواہ آ گئی، میرے پاس بھی پیسے آئے، میں نے گھر بھی پیسے بھیجے، میری بیوی کی عزت بھی بن گئی، میرے ماں باپ بھی خوش ہو گئے۔ لیکن یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے اتنی محنت کرنی پڑی کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ میں دل ہی دل میں اس کام سے متنفر ہونے لگا اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ 1 مہینے میں ہی میں مکمل طور پر تھک چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں جواب دے جائیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اور نہیں رہ سکتا، میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سب کچھ میرے سسر کے کنٹرول میں تھا۔ میں رہنے کے لیے ان کے ساتھ ہی تھا، انہوں نے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ سب تمہارے لیے ہے، میں نے تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ میں بھی جب آیا تھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے محنت کی اور آج اس مقام پر ہوں۔ وہ یہ باتیں اس طرح کرتے تھے جیسے ہر چیز آسان ہو، لیکن میرے لیے ہر دن ایک امتحان بن چکا تھا۔ مجھے ڈیرے میں رہنا پڑتا تھا، جہاں ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو کھانا بھی بناتا تھا اور کپڑے بھی دھوتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر اور بھی عجیب لگتا تھا کہ میں خود کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور میری ہر چیز دوسرے لوگ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں تھا۔ سسر مجھے روز یہی بات سمجھاتے تھے کہ جب وہ آئے تھے تو خود کپڑے دھوتے تھے، خود کھانا بناتے تھے، لیکن تمہیں تو ہر سہولت ملی ہوئی ہے، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ لیکن میرے اندر سے وہ شکر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ تھکن اور بیزاری نے لے لی تھی۔
میری بیوی پاکستان میں خوش تھی، سب لوگ اسے مبارکباد دیتے تھے کہ اس نے اپنے شوہر کو سیدھا کر دیا ہے، وہ کما رہا ہے، گھر پیسے بھیج رہا ہے۔ میرے گھر والے بھی خوش تھے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ ہر دن میرے لیے پہلے دن سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کام پر جاتا تھا، دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، ہاتھوں میں درد رہتا تھا، جسم ٹوٹتا محسوس ہوتا تھا، لیکن مجھے رکنے کا حق نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی طرح یہاں سے نکلوں گا اور واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا، لیکن یہ بات کسی طرح میرے سسر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ کسی نے میری مخبری کر دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے پیچھے ایک بندہ لگایا ہوا تھا، اور اسی سے میں نے اپنے دل کی بات کر دی کہ میں تو اپنا پاسپورٹ اٹھا کے اگلے مہینے سے پہلے واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ اور میرے ساتھ میرے سسر نے کیا کیا کہ میرا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ پاسپورٹ کے بغیر میں واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیچ میں پھنس گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ نوکری میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ نہ میں نگل سکتا تھا، نہ میں اگل سکتا تھا۔ میں نے پاکستانیوں کو یہاں پر دیکھا تھا، اپنے ملک میں کس طرح سینہ تان کے پھرتے، یہاں پہ سر جھکا کے پھرتے تھے۔ وہاں پہ کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر قانون بڑا سخت تھا اور سزا ہر بندے کو ملتی تھی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ مجھے تو یہ دوزخ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ مجھے میری بیوی کی یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مرتی وہ تمہارے بغیر۔ میری کل اس سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، بس اسے کہیں اپنا کام کرے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے نیلم کو کال کی، کال پہ میری اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تجھ جیسے نکمے سے شادی ہوئی میری، دھوکے سے، ورنہ میرے لیے بڑے بڑے رشتے آتے تھے۔ میں نے تیری نوکری لگوائی ہے اور ابھی تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں۔ وہ تو تڑک پہ آ گئی۔ میں نے بھی خوب باتیں سنا دی۔ صحیح گندی والی لڑائی ہو گئی ہماری، اور اگلے ہی دن میں اپنا پاسپورٹ وہیں چھوڑ کے اپنے سسر کے پاس سے بھگوڑا ہو گیا، بھاگ گیا۔ اس وقت میرے اندر عجیب سا طوفان تھا، نہ غصہ ختم ہو رہا تھا، نہ بے بسی کم ہو رہی تھی۔ میں نے رات بھر سوچا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا ہے۔ میں نے اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی آزادی کو چھوڑا، اور یہاں آ کر میں ایک قیدی بن گیا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، عمارتوں کے درمیان دھوپ ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی، لیکن ماحول میں ایک بھاری سا سناٹا تھا۔ میں کام پر جانے کے بجائے سیدھا وہاں سے نکل آیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم پر یہی لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مجھے روک لے گا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں تیز تیز چلتا ہوا سڑک کے کنارے آ گیا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اب میں کسی کے اشاروں پر نہیں چلوں گا، نہ سسر کے، نہ نیلم کے، نہ کسی اور کے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے فیصلہ کیا تھا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ میرے پیچھے وہ دنیا رہ گئی تھی جہاں میں ہر وقت حکم سن رہا تھا، اور آگے ایک انجانی دنیا تھی جہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ سہارا، صرف ایک ضد تھی جو میرے اندر جاگ چکی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ میں شاید سب کچھ کھو دوں گا، لیکن اپنی عزت نہیں کھوؤں گا۔ میں کسی کی ڈوری سے بندھا ہوا نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی سستی بھی بری لگنے لگی تھی، اور اپنی کمزوری بھی۔ وہ لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا، جب میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور چلتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اب میرے پاس پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کبھی میں کسی خیراتی کیمپ سے کھانا کھا لیتا، وہیں سے پانی پی لیتا، کہیں پہ بھی چھپ کے سو جاتا، لیکن میری حالت تو فقیروں جیسی ہو گئی تھی۔ ساری زندگی تو میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ گڑ کھانے والے کو گڑ مل جاتا ہے، مجھے بھی گڑ ملا ہوا تھا۔ باپ کماتا تھا، بڑا بھائی کماتا تھا، گھر تھا، سکون تھا، اپنا کمرہ تھا، شادی بھی اچھی لڑکی سے ہوئی، لیکن بعد میں وہ لڑکی ہٹلر بن گئی، وہ الگ بات تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ ایک دن میں نے دیکھا ایک عورت کی بہت بڑی دکان تھی، اور وہ وہاں پر سامان بیچ رہی تھی۔ اب میرے پاس یہی راستہ رہ گیا تھا کہ میں چوری کروں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں چوری کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ میں نے اس عورت کی دکان سے ایک مہنگی گھڑی اٹھا لی، سوچا کہ اس گھڑی کو بیچ کر کچھ پیسے بچ جائیں گے، لیکن میں یہ بھول گیا کہ دکان میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت تیز تیز چل رہا تھا، جیسے کسی بھی وقت پکڑا جاؤں گا، لیکن بھوک اور بے بسی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں دکان سے باہر نکلا، اس عورت نے مجھے روک لیا۔ وہ بڑی عمر کی عورت تھی، کوئی 50 سال کے قریب، بہت موٹی سی تھی،
اس کی گردن اور سر ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، جیسے اس کا جسم اس کی عمر سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا ہو۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا، پھر مجھے دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں گھبرا گیا اور میں نے اردو میں جواب دیا، میں ایک مزدور ہوں۔ اس نے میری بات سن کر اندازہ لگایا کہ میں غیر ملک سے ہوں۔ پھر وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے لگی، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے وہ ہر چیز پر قابو رکھتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے تم نے کیا کیا ہے۔ یہاں چوری بہت بڑا جرم ہے۔ اگر میں پولیس کو بلا دوں تو تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر سختی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سوچنے والا انداز آ گیا، جیسے وہ مجھے تول رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن تم مجھے بہت مجبور لگ رہے ہو۔ میں نے جلدی سے کہا کہ جی میں واقعی مجبور ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ رہنے کی جگہ، میں سب کچھ کھو چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے دکان کے اندر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اچانک مجھے اپنے گھر کیوں بلا رہی ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ رہنے کو جگہ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اگر کوئی کام ہوگا تو میں کر لوں گا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھی، پھر رک کر بولی کہ تم یہی سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، میں دکان بند کر لوں، پھر تمہیں ساتھ لے چلوں گی۔ میں دکان کے باہر ایک طرف بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میری زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے۔ کبھی میں کسی کے گھر کا بیٹا تھا، کبھی شوہر تھا، اور اب ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی عورت کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ دکان بند ہونے کے بعد وہ عورت باہر آئی اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرے قدم بھاری تھے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور اسی لمحے میں نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ زندگی انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا گھر کسی عام گھر جیسا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، جس کے باہر ہی سے شان و شوکت نظر آ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں امیروں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اس ملک میں ایسا گھر دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ عورت واقعی بہت زیادہ امیر ہے۔ اس نے مجھے اندر لے جا کر پورا گھر دکھایا۔ ہر کمرہ صاف ستھرا، مہنگے فرنیچر سے سجا ہوا تھا، دیواریں بھی کسی ہوٹل کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں ہر چیز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنی عمارت کے باوجود یہ عورت سادہ انداز میں رہتی ہے، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی الگ ہی نظام ہے۔ پھر اس نے مجھے کمرے کی طرف لے جا کر کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ایک آرام دہ بیڈ تھا، ایک بڑا ٹی وی لگا ہوا تھا، اے سی چل رہا تھا، اور ساتھ ایک صاف ستھرا باتھ روم بھی موجود تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ہوٹل کے لگژری کمرے میں آ گیا ہوں۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، کیونکہ کئی دنوں سے میں اس طرح کے آرام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، تم وہ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے الماری کھولی تو اندر واقعی مہنگے اور صاف ستھرے کپڑے رکھے تھے۔ وہ شاید اس کے بیٹے کے تھے، لیکن مجھے پورے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے نہایا، دھویا اور کپڑے بدل لیے، اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میں ہوں جو کچھ دن پہلے سڑکوں پر بھٹک رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نوکر آیا اور میرے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آیا۔ کھانے میں ایسا گوشت تھا جس کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گائے کا ہے، بھینس کا ہے یا اونٹ کا، لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار تھا۔ میں نے پہلی بار سکون سے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور وہ لمحہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کھانا کھا کر میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے نیند آنے لگی، اور میں جانے کب گہری نیند میں چلا گیا۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی تو میں اچانک جاگا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں یہاں صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے خود سے کہا کہ اتنا سب کچھ مفت میں نہیں مل سکتا، مجھے ضرور کوئی کام کرنا ہوگا۔ میرے دل میں تھوڑی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں اس عورت سے پوچھوں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ اگر میں یہاں صرف کھانے اور سونے کے لیے آیا ہوں تو یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں ایک اجنبی ملک میں ہوں اور مجھے اپنی حیثیت ثابت کرنی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں نیچے آیا تو نوکر سے پوچھا کہ بی بی کہاں ہے؟ اس نے سکون سے جواب دیا کہ بی بی ابھی سو رہی ہیں،
تھوڑی دیر بعد اٹھیں گی، پھر آپ کو بلا لیں گی۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے۔ میں واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر بہت خوبصورت لان تھا، سب کچھ ترتیب سے پڑا تھا، لیکن میرے اندر اب بھی ایک عجیب سا سوال چل رہا تھا کہ آخر اس عورت کا مقصد کیا ہے، مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے اور میرا کام کیا ہوگا۔ ویسے میں دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ بھاگ گیا تو کیا ہوا، کچھ دن برے گزرے تو کیا ہوا، دیکھو اب اس بنگلے میں بیٹھا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہی کام ہوگا، اور اتنا اچھا کھانا ملتا ہے اور اتنی اچھی خیال کرنے والی، کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہو جائے گا میری زندگی کے ساتھ۔ ابھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نیلم سے کیا بات کروں گا، میرے سسر مجھے تلاش کر رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن فی الحال مجھے صرف اپنی پڑی تھی۔ ان سب لوگوں نے بھی تو میرے ساتھ خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا نا، اپنی بات بنوائی تھی مجھ سے، وہ بھی اتنی دھڑلے سے، تو پھر میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے سسر مجھے ڈھونڈتے پھریں گے، وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کیا ہو گیا اس کے ساتھ، کہ میری بیوی اگر میرے نمبر پر فون کر رہی ہے تو وہ پریشان ہوگی کہ میں کہاں چلا گیا ہوں۔ فی الحال مجھے صرف اپنی پڑی ہوئی تھی۔ دیکھا جائے تو میں پہلے بھی خود غرض سے تھا، لیکن اس بات کو مانتا نہیں تھا، لیکن اب میں پوری طرح مان گیا تھا کہ ہاں میں خود غرض ہوں اور کروں گا میں جو میرا دل کرے گا، اور کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ وہ عورت ابھی تک نہیں جا رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ شاید دیر سے اٹھتی تھی، کیونکہ دکان پہ بھی وہ خود جا کر نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ ضرور اس دکان کی مالکن تھی، شاید اس دن بھی صرف دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ دکان چل رہی ہے کہ نہیں، یا میں کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر لان کو دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز اتنی پرسکون تھی جیسے یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن میرے اندر عجیب سا سکون اور بے فکری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہلکی سی بے حسی بھی آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ واقعی زندگی کتنی عجیب ہے۔ پہلے میں پاکستان میں تھا تو سب لوگ مجھ سے کام کی بات کرتے تھے، مجھے ذمہ داری کا تانا دیتے تھے۔ پھر میں سعودی عرب گیا، وہاں محنت اور مشقت نے میری کمر توڑ دی، اور اب یہاں اس بنگلے میں بیٹھا ہوں جہاں مجھے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی کام کا دباؤ ہے۔ دل میں یہ بھی آتا تھا کہ میں نے جو کیا وہ شاید غلط نہیں تھا، کیونکہ اگر میں نہ بھاگتا تو میں وہاں ہی دب کر رہ جاتا۔ لیکن دوسری طرف ایک آواز یہ بھی آتی تھی کہ میں نے ہر شے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ میں ان دونوں سوچوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا، لیکن میں نے خود کو جھٹک دیا اور کہا کہ ابھی کچھ نہیں سوچنا، ابھی تو آرام ہے اور سکون ہے۔ تھوڑی دیر بعد باہر ہلکی سی آہٹ سنائی دی، نوکر ادھر ادھر کام کر رہے تھے اور گھر میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، جیسے کوئی خاص بات ہوئی ہی نہ ہو۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ عورت کب آئے گی اور مجھے بتائے گی کہ میں یہاں اصل میں کیوں ہوں، کیونکہ اتنا آرام بغیر مقصد کے مجھے مشکوک بھی لگ رہا تھا اور دلچسپ بھی۔ لیکن اس وقت میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی میں اس سکون کو انجوائے کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے زندگی نے مجھے سکون کا نام بھی نہیں دیا تھا۔ بالآخر وہ خاتون جاگ گئی۔ ابھی تک مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا نام سائمہ ہے اور یہ ان کا گھر ہے اور وہ یہاں پہ اکیلی رہتے ہیں اور بس باقی نوکر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب مجھے ان کے پاس بلایا گیا، وہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، حالانکہ یہ ناشتے کا نہیں شام کی چائے کا وقت تھا۔ خیر انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی بیٹھو، کچھ کھا پی لو۔ کہنے لگی بڑی کمزور ہو، کیا کھانا نہیں ملتا؟ میں نے کہا کہ اتنا تو کمزور نہیں تھا، جب سے ادھر آیا ہوں محنت مزدوریاں کر کر کے میرا یہ حال ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر رہو گی تو صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ وہ کام سمجھا دیں، میرا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کام جب ہوا تمہیں پتہ چل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تم نے صبح کھانا کھایا تھا؟ میں نے کہا جی رات کا کھانا بھی کھایا تھا، صبح کا ناشتہ بھی کیا تھا، دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ ہاں سب کھانا کھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ کھانا پسند آیا؟ میں نے کہا بہت پسند آیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب رات کا کھانا کھا کے کمرے میں سو جانا، آج تمہارا پہلا دن ہے، کام کل بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی ہوتا تھا، میں صبح صبح کمرے سے نکلتا، ناشتہ کرتا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا، مجھے کوئی کام ہی نہیں بتایا جا رہا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے پہلی تاریخ آ گئی اور انہوں نے مجھے بہت سارے ریال دیے جو کہ ہزاروں میں بنتے تھے، اور کہنے لگی کہ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، تو ہنسنے لگی
انہوں نے کہا کہ تم پیسے تو پکڑو، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ بغیر کام کے ہی پیسے مل گئے۔ پہلے مجھے حیرانگی ہوئی، پر پھر میں نے کہا کہ اللہ نے میرے پہ کرم کر دیا ہے، بس مجھے کیا ضرورت ہے بال کی کھال نکالنے کی۔ جب سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو کھاؤں پیوں، عیش کروں، جتنے دن میں ہیں عیش سے گزر جائیں گے۔ اتنے اچھے زیادہ کھانے اور سونے کی وجہ سے میرا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا، نہیں تو میرا تو 1 مہینے سے حال ہی کوئی نہیں تھا۔ محنت کر کر کے میری چربی پگھل گئی تھی۔ اب میں خوش تھا، لیکن یہ خوش نصیبی عجیب سی تھی، جیسے ایک ایسے آدمی کی خوشی جو کسی غیر یقینی آرام میں پھنس گیا ہو اور اسے یہ بھی سمجھ نہ رہی ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں ہر دن اٹھتا تھا تو کمرہ پہلے سے زیادہ صاف ملتا تھا، ناشتہ پہلے سے تیار ملتا تھا، اور پھر سائمہ کبھی آ جاتی تھی، کبھی نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی اور بس اتنا کہتی تھی کہ تمہیں آرام کی عادت ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں ہنس کر کہتا تھا کہ ہاں بہت ہو رہی ہے، اور وہ بس چلی جاتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے نوٹس کیا کہ میرے پاس واقعی کوئی کام نہیں تھا، نہ کوئی سختی تھی، نہ کوئی دباؤ تھا۔ میں بس ایک مہمان کی طرح اس گھر میں رہ رہا تھا، لیکن تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ شروع میں مجھے یہ سب عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ جب تک پیسے آ رہے ہیں اور کھانا مل رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میرا جسم پہلے سے بہتر ہونے لگا تھا، وزن بھی بڑھ رہا تھا، رنگ بھی بہتر ہو رہا تھا، اور میں خود کو ایک بار پھر عام زندگی کے قریب محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سستی بھی میرے اندر بڑھ رہی تھی۔ میں دن بھر کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، ٹی وی دیکھتا تھا یا باہر لان میں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور آسمان کو دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ آگے کیا ہوگا، میں صرف آج میں جینا شروع کر چکا تھا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں پاکستان آتا تھا، نیلم کا چہرہ آتا تھا، میرے ماں باپ کا خیال آتا تھا، لیکن پھر میں خود کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتا تھا کہ وہ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی یہاں ٹھیک ہوں۔ سائمہ کا رویہ بھی بہت عجیب تھا۔ وہ کبھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کسی چیز کی وضاحت دیتی تھی۔ وہ بس ایک خاموش اعتماد کے ساتھ رہتی تھی، جیسے اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے پوچھ لیا کہ آخر میرا کام کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، اور مجھے روز پیسے کیوں مل رہے ہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ ابھی تمہیں صرف رہنا ہے اور دیکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھنا ہے کیا؟ وہ بولی کہ زندگی۔ اس کا جواب مجھے اور الجھا گیا، لیکن میں نے دوبارہ سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ کچھ بتانے والی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اس گھر میں ایک عادت بن گیا ہوں، ایک خاموش موجودگی جس سے کوئی زیادہ سوال نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی زیادہ جواب دیتا ہے۔ میں پہلے سے زیادہ کھاتا تھا، زیادہ سوتا تھا اور زیادہ آرام میں رہتا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ سب نارمل لگنے لگا۔ لیکن اندر کہیں ایک چھوٹی سی آواز اب بھی موجود تھی، جو مجھے کبھی کبھی جھنجھوڑ دیتی تھی کہ شبیر، یہ سب اتنا آسان نہیں ہو سکتا، مگر میں اس آواز کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک دن رات ہوئی تو مجھے ہلکی ہلکی بھوک لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنا بڑا فریج پڑا ہے گھر میں اور روز اتنے اتنے کھانے بنتے ہیں، فریج میں ضرور کچھ موجود ہوگا، اور ویسے بھی مجھے سائمہ میڈم نے کہا تھا کہ اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کے جاتا ہوں، کچھ گرم کر کے کھا لیتا ہوں، لیکن جب میں باہر جانے کے لیے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ ہینڈل گھمانے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ کمرہ تو لاک ہوا تھا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ گیا، جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے دوبارہ ہینڈل زور سے ہلانا کھینچا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ باہر سے خاموشی تھی، گھر میں عجیب سا سکون تھا، صرف اے سی کی ہلکی آواز آ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید غلطی سے کسی نے لاک کر دیا ہوگا۔ اب دو باتیں ہو سکتی تھیں، یا تو روزانہ مجھے لاک کیا جا رہا ہے، اور یا پھر آج غلطی سے لاک ہو گیا تھا، کیونکہ لوگ باہر سے آتے تھے۔ اتنا بھی میں بے وقوف نہیں تھا کہ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کمرہ اندر سے لاک کیا گیا ہے یا باہر سے چابی سے لاک کیا گیا ہے، اور چابی میرے پاس نہیں تھی۔ میں کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کہ آخر مجھے لاک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ میری حفاظت کے لیے ہے یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا، صرف باغیچے کی لائٹس جل رہی تھیں۔
اور درختوں کے سائے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، جیسے کوئی وہاں چھپا ہوا ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے بڑی احتیاط سے ہینڈل گھمایا، آرام سے دروازہ کھل گیا، جیسے رات کو چھوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے جان بوجھ کر لاک کیا ہی نہ ہو۔ میں کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑا رہا، لیکن اندر سے ایک عجیب سا شک جاگ چکا تھا۔ پھر میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے نیچے آ گئے۔ پورا دن میں چپ کر کے پھرتا رہا۔ میں نے کسی سے یہ بات نہیں کی، نہ نوکر سے نہ کسی اور سے۔ میں عام دن کی طرح کھاتا پیتا رہا، لیکن میرے اندر ایک انجانی سی بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ اور رات پھر آئی اور میں نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ آج میں جاگتا رہوں گا۔ میں نے کھانے میں بھی تھوڑا کم کھایا تاکہ نیند جلدی نہ آئے۔ میں بیڈ پر لیٹنے کے بجائے بیٹھا رہا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ گھر میں آہستہ آہستہ خاموشی پھیل گئی، سب لوگ جیسے سو گئے ہوں، صرف دور کہیں ہلکے قدموں کی آواز آتی رہی۔ پھر اچانک میرے کمرے کے باہر ہلکی سی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی، جیسے تالا بند ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہ لاک تھا۔ اب میرے اندر گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سے باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ نیچے بہت اونچائی تھی۔ میں کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ میری حفاظت کے لیے ہے، لیکن دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ حفاظت اور قید میں فرق ہوتا ہے، اور میں یہ فرق صاف محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح دروازہ پھر کھلا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو سب معمول کے مطابق تھا۔ نوکر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، سائمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر ویسے ہی خاموش اور پرسکون تھا۔ میں نے ایک نوکر کو روک کر پوچھنا چاہا، لیکن الفاظ میرے حلق میں ہی رک گئے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے سوال کیا تو شاید سب کچھ بدل جائے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب یہ کمرہ مجھے پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اب یہ ایک آرام دہ جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا کمرہ تھا جس کے باہر رات کو دروازہ بند ہو جاتا تھا اور اندر ایک آدمی بے خبر سوتا رہتا تھا۔ اور سب سے بڑا سوال میرے ذہن میں یہی تھا کہ آخر مجھے رکھا کیوں جا رہا ہے، پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں، اور ہر رات مجھے لاک کیوں کیا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو کیوں لاک کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ باہر نہ آ سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گھر میں رات کو کچھ ایسا ہوتا ہے جو مجھ سے بچا کر رکھا جاتا ہے کہ مجھے نہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں رات کو گہری نیند سو جاتا ہوں، کیونکہ میں کھانا زیادہ کھا لیتا ہوں اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو نوکرانی وہی کھانا لے کر واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ بڑی بیوی کا حکم ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کھانا ضائع نہیں کر سکتے۔ اس گھر میں ہر کوئی کھانا کھاتا ہے اور کھانا ضائع نہیں کرنا ہوتا۔ میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے یہ لوگ مجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھانا کھا لوں گا۔ میں نے ٹرے پکڑ لی، لیکن اس ٹرے کو سائڈ پہ رکھ دیا اور کھانا کوڑے میں پھینک دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور آج واقعی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی آنے لگی کہ کھانے میں ضرور نیند کی کوئی چیز ملائی جاتی ہے، کیونکہ اب مجھے نارمل نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب میں چپ کر کے سننے کی کوشش کرنے لگا کہ باہر سے کیسی آوازیں آتی ہیں۔ باہر سے کوئی خاص آواز تو نہیں آئی، لیکن رات کے وقت لگتا تھا کوئی کھانا پکا رہا ہے۔ بار بار ہانڈی میں چمچ چلانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس وقت کون کھانا پکاتا ہے؟ کیونکہ نوکرانی سے میں نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ صبح آتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے۔ تو پھر اس وقت کون تھا؟ اگر بیوی خود تھیں تو بھی وہ کھانا کیوں بنا رہی تھی اس وقت؟ لیکن بس یہی آواز آ رہی تھی، اور اسی آواز کو میں نوٹ کر پایا، کیونکہ میرا کمرہ بہت سائڈ پر تھا۔ میں نے کھڑکی کے قریب آ کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن باہر صرف باغیچہ اور مدھم روشنی تھی۔ کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہانڈی چمچ کی آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت آرام سے اور باقاعدہ طریقے سے کھانا تیار کر رہا ہو۔ میرے اندر شک اب صرف خیال نہیں رہا تھا، بلکہ ایک وزن بن گیا تھا۔ میں بار بار خود کو سمجھا رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی دل مان نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں ہر چیز بہت پرسکون، صاف اور زیادہ ترتیب والی تھی، اور یہی بات مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں جاگتا رہوں گا اور ہر آواز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، اور باہر سے آتی ہلکی ہلکی آوازیں میرے ذہن کو اور الجھا رہی تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اور ہانڈی چمچ کی آواز کبھی تیز ہو جاتی تھی، کبھی آہستہ، جیسے کوئی بار بار
کام روک کر پھر شروع کرتا ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ اس گھر میں رات صرف سونے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے بھی زندہ رہتی ہے، اور میں اس کا حصہ بننے سے ابھی تک بچا ہوا ہوں۔ مگر یہ بچاؤ مجھے سکون نہیں بلکہ بے چینی دے رہا تھا۔ پہلے مجھے اس گھر میں سکون محسوس ہوتا تھا، اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے مجھے پنجرے میں قید کیا جا رہا ہے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، کوئی پاگل نہیں تھا، میں ایک پورا مرد تھا۔ مجھے قید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پیچھے ایک اور حرکت بھی کی تھی۔ میں نے ایک وائس میسج اپنے سسر اور اپنی بیوی دونوں کو بھیجا تھا، جس میں نے ان دونوں کو باتیں سنائی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ میں بہت اچھی جگہ پہ لگ گیا ہوں، اگر پیسے چاہیے تو وہ بھی بتاؤ، جتنے مرضی چاہیے بھیج دوں گا۔ یعنی میں نے فل غرور کیا تھا، اور اب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کوئی میرے پیچھے آنے والا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو میسج بھی کہہ دیا تھا کہ میں جہاں ہوں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، اور اس کے بعد میں نے دونوں کو بلاک بھی کر دیا تھا۔ میرے پیچھے تو کوئی آنے والا نہیں تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا تھا کسی کو پتہ نہ چلتا، کیونکہ میری لوکیشن کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن اب میں یہ سوچ میرے لیے سکون نہیں بلکہ ایک اور قسم کا دباؤ بن گئی تھی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں آزاد ہوں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا تھا کہ آزادی اور تنہائی میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے، اور میں اس باریک لکیر کی غلط طرف کھڑا ہوں۔ اس گھر کی خاموشیاں مجھے مختلف لگنے لگی تھی۔ پہلے یہ خاموشی آرام دیتی تھی، اب یہی خاموشی میرے اندر سوال پیدا کرتی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا رہتا تھا اور ہر آواز کو سننے کی کوشش کرتا تھا۔ رات کے وقت وہی ہلکی ہلکی ہانڈی چمچ کی آواز کبھی کبھی آتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی، جیسے کوئی مخصوص وقت پر کوئی مخصوص کام ہو رہا ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں نیچے جا کر دیکھوں، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ مجھے روک دیتا تھا۔ شاید خوف یا شاید یہ احساس کہ میں جس چیز کو سمجھنے جا رہا ہوں وہ عام نہیں ہوگی۔ اب میں نے نوٹس کیا تھا کہ سائمہ بھی پہلے سے کم نظر آتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی یا پھر گھر کے اندر ہی کہیں خاموشی سے چلتی پھرتی تھی، جیسے وہ بھی کسی چیز کو کنٹرول کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو کئی بار کہا کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن پھر میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ اگر یہ وہم ہے تو ہر رات دروازہ کیوں بند ہوتا ہے؟ اگر یہ وہم ہے تو ہر چیز اتنی ترتیب سے کیوں چل رہی ہے، جیسے کوئی اس گھر میں ایک نظام چلا رہا ہو؟ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری صورتحال اب صرف آرام یا نوکری یا پیسوں کی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ بن رہی تھی جہاں میں رہ تو رہا تھا لیکن مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ میں واقعی آزاد ہوں بھی یا نہیں، اور یہی احساس مجھے اندر سے آہستہ آہستہ بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھ لیا میرے کمرے کی چابی، جیسے چابی مجھے مل گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ میرے ہی کمرے کی چابی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا۔ لیکن میں نے اس رنگ میں سے ایک چابی نکال لی، اس کے اندر 2 چابیاں آئی تھیں جیسے کہ ہر تالے کی ہوتی ہیں۔ رات ہوئی تو مجھے باقاعدہ آواز آئی کہ کسی نے مجھے لاک کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو گیا اور میں نے اس چابی کو اندر کی طرف سے لاک میں ڈال کر گھمایا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چابی کام نہیں کرے گی، لیکن وہ چابی کام کر گئی۔ وہ میرے ہی کمرے کی چابی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں آہستہ سے باہر کی طرف نکلا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کھانا پکا رہا تھا، مثالیں بھوننے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کچن کی طرف گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ عورت جو پورا دن سوتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، وہ سائمہ ایک اتنا بڑا دیگ جیسا دیگ چولہے پر چڑھا کر بڑے سے چمچ سے اس کو ہلا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف۔ دوسری طرف نظر گئی تو ٹیبل پر کوئی چیز پڑی تھی جسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں جم گیا، میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ منظر عام کھانے جیسا نہیں تھا۔ میں دھیمی قدموں سے پیچھے ہٹا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دماغ مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کی طرف رخ کیا اور بغیر آواز کے باہر نکل آیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور دروازہ بند کر لیا۔ میری سانس تیز تھی اور مجھے اپنے جسم میں عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں گزاری، نیند دور تھی، ہر لمحہ وہ منظر ذہن میں آ رہا تھا اور میں خود سے سوال کر رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا، میں یہاں کیوں لایا گیا تھا اور یہ عورت آخر ہے کون؟ اگلے دن میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرا ذہن ہر وقت اسی طرف جا رہا تھا۔ میں نے نوکر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر کوئی معمول کے مطابق تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سائمہ بھی معمول کے مطابق تھی، وہ کبھی آتی کبھی جاتی تھی اور مجھ سے ویسے ہی بات کرتی تھی جیسے ایک عام مہمان سے کیا جاتا ہے، لیکن اب میرے اندر اس کے لیے خوف بھی تھا
اور تجسس بھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس گھر سے نکل جاؤں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس واضح راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس جگہ لا کر خود ہی محدود کر لیا تھا۔ رات دوبارہ آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ جا کر سب کچھ دیکھوں گا۔ میں اس راز کو سمجھنا چاہتا تھا جس نے میرے ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ میں آہستہ سے نکلا۔ اس بار گھر زیادہ خاموش تھا، جیسے سب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر کچن کی طرف دیکھا۔ وہی روشنی تھی، وہی چولہا تھا، لیکن اس بار ماحول اور بھی عجیب لگ رہا تھا، جیسے ہر چیز پہلے سے زیادہ منظم ہو۔ میں نے کچھ لمحے انتظار کیا اور پھر آگے بڑھا، لیکن اچانک ایک آواز آئی۔ میں فوراً رک گیا۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ کچن کی طرف دیکھا اور وہاں سائمہ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ میں نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے پاؤں رک گئے، جیسے میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو عام زندگی کی نہیں تھی۔ وہ کسی ایسے کام میں مصروف تھی جو صرف ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے، نہ کہ شوق سے۔ میں واپس آ گیا، لیکن اس رات کے بعد میری نیند مکمل طور پر خراب ہو گئی۔ میں ہر وقت سوچتا تھا کہ آخر اس ٹیبل پر کیا تھا، آخر مجھے کیوں رکھا گیا تھا، آخر یہ گھر اتنا پرسکون کیوں ہے اور اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے ایک دن پھر چابی نکالی اور دروازہ کھولا، لیکن اس بار باہر کا ماحول مختلف تھا۔ کچن بند تھا اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آیا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں صرف نظر آنے والی چیزیں ہی حقیقت نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسا بھی ہے جو نظر سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ مجھے حقیقت جاننی ہوگی، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو۔ میں نے اپنے پیسے اکٹھے کیے، اپنے کمرے میں واپس آیا اور جلدی سے تیاری شروع کر دی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اب مجھے اس جگہ سے نکلنا ہے۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ گھر کے باہر کا ماحول خاموش تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھا سڑک کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے میں دور جا رہا تھا میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی خوف بھی بڑھ رہا تھا کہ میں نے جس چیز کو چھوڑا ہے وہ شاید اتنی سادہ نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے واپسی کا ٹکٹ لیا اور سیدھا اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے میں نے اپنی ماں اور نیلم کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، لیکن میری حالت دیکھ کر انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ میں نے وقت کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن رات کے وقت مجھے اکثر وہ منظر یاد آ جاتا تھا اور میں نیند سے جاگ جاتا تھا۔ مجھے اس گھر میں بالکل اسی طرح رکھا جا رہا تھا جیسے کوئی اپنے گھر میں کسی ایسے پالتو جانور کو رکھتا ہے جسے وہ وقت آنے پر اپنی خوراک بھی بنا سکتا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے زندہ سلامت لوٹ آیا، لیکن یہ جملہ اب میرے لیے صرف ایک احساس نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے میری پوری سوچ بدل دی تھی۔ میں جب اپنے گھر واپس پہنچا تو سب کچھ وہی تھا، لیکن میں وہ نہیں رہا تھا۔ میں پہلے جیسا لاپرواہ شبیر نہیں تھا جو صرف سستی اور موج میں رہتا تھا۔ اب میں بدل گیا تھا۔ میں نے محنت مزدوری بھی کی، نوکری بھی کی، جو کام مجھے ملا وہ میں نے کیا۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت سے کما کر جو 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں اور فیملی کے ساتھ سکون سے، وہی اس کی زندگی کا سب سے اچھا لمحہ ہوتا ہے۔ میرے اندر اب وہ پرانی لاپرواہی ختم ہو گئی تھی جو صرف وقت ضائع کرنے کو زندگی سمجھتی تھی۔ اب میں ہر کام کو ذمہ داری سے دیکھتا تھا اور ہر روپے کی قدر سمجھنے لگا تھا۔ میں نے جب دوبارہ کام شروع کیا تو شروع میں بہت مشکل ہوئی۔ جسم تھک چکا تھا، لیکن دل مضبوط تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ پہلے کی زندگی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کیا تھا۔ میں جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تھا تو ماں کے ہاتھ کا سادہ سا کھانا بھی مجھے بہت سکون دیتا تھا۔ وہی روٹی دال بھی مجھے کسی شاہی کھانے سے زیادہ قیمتی لگتی تھی۔ نیلم بھی اب بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی پریشانی کم ہو گئی تھی۔ وہ اب میرے ساتھ سکون سے بیٹھتی تھی اور ہم دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہنس لیتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے وہ وقت یاد آتا تھا جب میں صرف سستی اور لاپرواہی میں زندگی گزار رہا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ اگر وہ تجربہ میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں آج بھی وہی ہوتا جو پہلے تھا۔ میں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ آسان زندگی ہمیشہ بہتر نہیں ہوتی اور ہر چیز کا ایک قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ سکون ہو یا تکلیف۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ اصل خوشی
بڑی گاڑیوں میں یا بڑے گھروں میں نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ انسان اپنی محنت سے کمائے اور اپنے لوگوں کے ساتھ عزت اور سکون سے بیٹھ کر کھائے۔ اور یہی احساس میرے لیے سب سے بڑی تبدیلی بن گیا۔